السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور ساتھی ناظرین۔ چونکہ 15 اگست ہے، میں پہلے یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، اور ساتھ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 72 سال پہلے جب سیاست اخبار کی اجرائی عمل میں آئی تھی، جناب عابد علی خان صاحب اور محبوب حسین جگر صاحب نے جب سیاست کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آزادی کے بعد لوگ ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب آمیز کیفیت میں مبتلا تھے، اس وقت سیاست کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہندوستان ہی ان کے لیے بہترین مقام ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ترک وطن کر کے پاکستان کو جائیں۔ اسی طرح 2 سال قبل سیاست ٹی وی کی شروعات بھی کی گئی تھی، تاکہ یہاں پر اب موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں ان سے کیسا نپٹا جائے، یا ان کو ایک قسم کی کوئی ایک راہ بتانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ قومی سطح پہ جتنے بھی نیشنل ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ ایک اپنی منطق پہ لگے ہوئے ہیں، یا تو مخالف مسلم پروپیگنڈا چلتا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی کے زہر گھولنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی شروعات کے طور پہ 2 سال پہلے سیاست ٹی وی کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ریلیٹڈ جو خاص طور پہ مسائل ہیں، یا ان سے ریلیٹڈ جو اچھی خبریں ہوتی ہیں، اس کو قارئین تک یا سامعین تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تک کی جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اگرچہ کہ سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں تو کوئی اور ابھی جو نئے عصری ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے ہندوستان میں آہستہ آہستہ وسعت دینے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو بہرحال آج اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو آج جو مسئلہ فی الوقت اس میں دیکھیں گے تو گزشتہ ہفتے رام مندر کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نریندر مودی ایودھیا جا کر کرتے ہیں، تو اس کے بعد سے ایک اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ٹیمپل پالیٹکس یا مندر مسجد کی جو سیاست ہے اس پہ ایک روک لگے گی، یا ہندو مسلم کی پالیٹکس پہ روک لگے گی، اور قومی سطح پہ یا قوم کو یا ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کوشش ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں تک لارڈ رام کا معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہندوستانی مسلمان کو یا کوئی بھی ہندوستانی شہری کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، ایس سی ہو، دلت ہو یا بی سی ہو، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اگر ہے تو رام کو بدنام کرنے کی جو کوشش بی جے پی اور آر ایس ایس یا بلکہ ہندوتوا تنظیمیں کر رہے ہیں، اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ رامائن جب سیریل آتا تھا تو اس وقت کوئی دوسرا چینل نہیں تھا، تو ہندو مسلم سب مل کے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج رام کے نام پہ جو دہشت گردی چل رہی ہے، یا رام کے نام سے جو ٹیررزم چل رہا ہے ہندوتوا طاقتوں کا، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ سب کو پرابلم ہے، ورنہ تو میں نے سمجھتا کہ کسی کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ البتہ رام مندر کے سنگ بنیاد میں ایک بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ وزیر اعظم نریندر مودی گئے تھے، لیکن رام مندر کی سنگ بنیاد سے 2 دن پہلے امت شاہ کا ایک ٹویٹ آیا تھا، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ امت شاہ کو کووڈ-19 کے سمٹمز کی طرح یا کووڈ-19 کے پازیٹیو ہونے کا امکان ہے۔ تو اس کے بعد سے کوئی بات نہیں آئی کہ وہ دواخانے میں زیر علاج ہیں یا ان کی کیا کیفیت ہے۔ تو اپنے سیلف رپورٹ میں وہ ٹویٹر پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کووڈ-19 کے سمٹمز دکھائی دینے لگے تھے، اسی لیے میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، گڑگاؤں کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو جا کے وہ اپنا علاج کرا رہے تھے۔ کووڈ-19 پازیٹیو تھا یا نیگیٹو ہے، اس کا تو کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور شروع ہو گئی ہے کہ چونکہ امت شاہ کا تعلق جین مذہب سے ہوتا ہے، اسی لیے وہ رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب میں نہیں گئے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس کو چھپانے کی یا کہیں نہ کہیں پردہ پوشی کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ساتھ میں اس ہفتے جو برا واقعہ پیش آیا وہ بنگلور میں ایک دلت ایم ایل اے کی طرف سے دل آزاری کرنے کے فیس بک پہ پوسٹ کیا گیا تھا۔ خیر بہرحال اس کی ذمہ داری انہوں اپنے سکندوں سے ہٹا کے ان کے بھتیجے پہ، بیٹے پہ لے کے گئے، بیٹے سے نکال کے پھر نوکر پہ لے کے چلے گئے۔ تو ایک مسئلہ یہ اٹھا، جس کے بعد مسلمانوں نے وہاں پہ ایم ایل اے کے، نہ صرف ایم ایل اے کے گھر پہ حملہ کیا بلکہ گاڑیوں کو بھی جلا دیا،
کچھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ پولیس والوں کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں مسلمان جو خاص طور پہ اب تک جذبات سے کام لیتا تھا، میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی فی الوقت آپ جذبات سے نہیں، عقل سے کام لئیے، ہوش سے کام لئیے، بجائے اس کے کہ جوش میں کام کر کے پوری قوم کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہو سکتی ہے۔ آج دلت ایس سی ایم ایل اے کی طرف سے یہ مسئلہ بنگلور میں اٹھا ہے، لیکن یہ وقتاً فوقتاً ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلے وار طریقے سے چلتے رہے گا، تاکہ ہم آگے بڑھ کے سڑکوں پہ نکلے یا حملہ کرتے ہوئے نکل کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے یا گاڑیوں کو جلا دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پھر مسلم قوم کو پھر بدنام کرنے کی ایک سازش ایسا دکھتی ہے۔ جبکہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ کچھ مسلمانوں نے ایک ہنومان مندر پر حملہ ہونے سے بچانے کے لیے وہاں پہ شام پورہ مین روڈ پہ یا ڈی جے ہلی جو علاقہ تھا وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے ایک مندر کو بھی بچانے کی کوشش کی، تاکہ جس امکانی حملے سے بچانے کی ایک کوشش تھی۔ تو یہ اس قسم کے واقعات اگر ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو جو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یو پی میں خاص طور پہ دیکھیں اتر پردیش ایک ایسی ریاست ہے جسے اب فی الوقت بی جے پی، آر ایس ایس یا اس سے منسلک جو بھی تنظیمیں ہیں وہاں پہ ایک لیبارٹری کی طرح وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ یو پی میں مسلمانوں کی آبادی کا پرسنٹیج تقریباً 20% ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کمزور حالت میں، معاشی طور پہ کمزور ہے اور بہت ہی پسماندہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ظلم و زیادتی بڑھ گئی ہے۔ لیکن یو پی میں خاص طور پہ اس مرتبہ یا ابھی اگست کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ 50 ایسے صحافیاں تھے، ان صحافیوں کو ہیٹ میسیجز آ رہے تھے کہ کسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے لیے ہندوستان میں ایک الگ ریاست، مسلم ریاست بنا لیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ ایک اقدامات کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بعض میسیجز میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مرتبہ 15 اگست کو نریندر مودی کو ہم جھنڈا چڑھانے نہیں دیں گے۔ یہ سب چیز جو ہے دیکھیں بی جے پی کی سوشل میڈیا ٹیم جتنی اس میں پیش ہے، میں نے سمجھتا کہ مسلمان ہم اس قسم کے ہیٹ میسیجز پہنچاتے ہوئے یا کسی قسم سے بھی کمیونل ہارمنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیے ہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح موب لنچنگ ہوئی ہے، گائے کے نام پہ ٹیررزم ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ جس قسم سے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا ہے، چاہے وہ جموں کشمیر کی 370 کو ریووک کر کے مسلمانوں سے جوڑنے کی ایک کوشش کی گئی، ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تھا، NRC آیا، اس کے بعد CAA آیا، ان سب حالات میں اگر ہم دیکھیں گے تو جس طرح یہ شعر کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بولنا ضروری ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرونا وائرس آنے کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ سب پہ پانی پھر گیا ہے، یہ ہندوتوا طاقتوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔ اب پھر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جذبات میں لا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، پھر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں۔ جبکہ میں مسلمانوں کے خاص طور پہ جب بات آئی تو مسلمانوں کو یہ کہوں گا، مسلمان خطرے میں ہیں یا اس قسم کے یہ سیاسی لیڈروں کے نعروں پہ ہم توجہ دینے کے بجائے عقل اور ہوش سے کام لیے تو وہ بہتر رہے گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے پوری قوم کو بچانے میں ایک پہل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماضی کی تاریخ میں جائیں گے تو 1912 میں رشیا میں، یا رشیا کا جو حصہ جو اب فی الوقت کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ان سب ممالک پہ جسے CIS کنٹریز کہا جاتا ہے، وہاں پہ تقریباً 1912 میں 26,000 مساجد تھے، اور جبکہ 1941 میں اسی کی تعداد 1,000 ہو گئی تھی، کیونکہ رشیا نے یا USSR کے زمانہ تھا تو اس وقت آفیشیل ریلیجن وہاں پہ ایتھیزم تھا یا کسی کو بھی نہیں ماننے کی بات تھی، تو اسلام کو بین کر دیا گیا تھا۔ لیکن 1920 کے بعد اسلامی بلکہ قرآنی کتابوں کو یا عربی کتابوں کو جلایا بھی گیا تھا۔ وہاں پہ عید نہیں منائی جا سکتی تھی، کسی قسم سے قرآن کو پکڑ کے آپ مارکیٹ میں اگر جائیں تو وہ بھی نہیں جا سکتے تھے، تو اس قسم کی چیز تھی۔ لیکن 1930 میں
وہاں پہ امام اور مؤذنوں کو یا مذہبی جو لوگ تھے اس میں خاص طور پہ ایک آدمی کا نام جو آتا ہے مسلمانوں میں وہ ہے کہ شامدہ ملا نام سے ایک آدمی تھے جسے 1932 میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے حالات کے بعد 1940 میں جوزف اسٹالن نے ایک قسم سے مذہبی آزادی کو، یا جو مذہب کا آفیشیل ریلیجن تھا اس میں ایک نرمی لائی۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو 1970s میں بیک ٹو نارمل ہو گیا، وہاں پہ رمضان مساجد بھی کھول دیے گئے، رمضان بھی منانا شروع کیا گیا، نوروز بھی ہوتا تھا، لوگوں کو یہ بھی آزادی تھی کہ قرآن شریف لے کے آپ کہیں پر بھی جا سکتے تھے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ چیز ہوئی تھی، لیکن 1980 میں اس کے بعد اگر ہم پھر بڑی تاریخ اگر جائیں گے تو 1980 10 سال کے بعد اگر دیکھیں تو اس وقت USSR کا اور امریکہ کی جو سرد جنگ جسے کہتے ہیں یا کولڈ وار چلتے میں USSR نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جب قبضہ ہو گیا افغانستان پہ تو اس کے بعد سے ایون رشیا میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، بلکہ اسکولز میں اسلامی طور پہ جیسا لڑکوں کا اسکول اور لڑکیوں کے اسکول کو بھی الگ الگ کرنے کی بات آئی تھی۔ خیر 1991 میں USSR کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب انڈیپینڈنٹ ہوئے تو یہ CIS کنٹریز بنے تھے۔ وہاں پہ 92 میں وہاں کے جو رہنما تھے، قومی رہنما تھے قرغستان کے، وہ اسلام کریموف ان کا نام تھا، وہاں پہ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسلامی قانون پہ عمل کرنا چاہیے، مساجد کی بھی کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اسلام کریموف نے سختی کا ایک قانون منظور کیا، پولیس کو کافی اختیارات دے دیے گئے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ پھر مساجد کو بند کرنے کی بات آئی تھی، اسلامی کپڑے نہیں پہن سکتے تھے۔ تو اس قسم سے لا کے وہاں پہ ایک کوشش ہوئی، لیکن اس کے بعد اگر آج دیکھیں گے تو ترکمانستان، تاجکستان، قرغستان، قازقستان میں جو مسلم آبادی ہے تقریباً 90% اینڈ ابو، بلکہ 95% اینڈ ابو کے حساب سے آبادی ہو گئی ہے، اور مسلمان وہاں پہ اور زیادہ جب سختی بڑھتی ہے تو مسلمان وہاں پہ ریڈیکل بننے کی ایک بات آئی وہاں پہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب اتنے سخت حالات رشیا سے گزرنے کے بعد بھی پھر اسلام وہاں پہ پنپا ہے یا اسلام کا عروج وہاں پہ ہوا ہے، تو میں نے سمجھتا کہ ہندوستان میں ایسا کوئی اسلام خطرے میں ہے یا قرآن شریف کی حفاظت کرنا ہے، یہ جو نعرے ہیں یہ سیاسی نعروں پہ ہم نہ جاتے ہوئے اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو ہمارا مستقبل یقیناً اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اگر میں سب سے اور ایک بات اگر تلنگانہ سے ریلیٹڈ بات کروں تو ایسا لگ رہا ہے کہ BJP جس طرح BJP کا آغاز ہوا تھا کرناٹکا میں، آپ گورنمنٹ کانگریس کی گورنمنٹ، کانگریس JDS گورنمنٹ کو گرا کے وہاں پہ آپ کی حکومت واپس لا لیے۔ اس کے بعد سیکنڈ وار ہوا مدھیہ پردیش میں، جہاں پہ کمل ناتھ کی گورنمنٹ کو گرا کے پھر BJP کی گورنمنٹ آ گئی، اگرچہ کہ کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے بھی مدھیہ پردیش میں یہ بات آئی تھی۔ اس کے بعد ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہوا جو راجستھان میں ہوا، جس میں سچن پائلٹ کی کوشش کے ذریعے سے گورنمنٹ گرانے کی کوشش ہوئی تھی، لیکن پھر واپس سچن پائلٹ کے واپس آ جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی گورنمنٹ وہاں پہ راجستھان میں بچ گئی ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مندر مسجد کی پالیٹکس سے ہٹ کے اب وہاں پہ ہر کوشش ہو رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں شیو سینا کی گورنمنٹ کو یا NCP شیو سینا کانگریس کی گورنمنٹ کو گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ تیاری ہو رہی وہاں پہ یہاں پہ سچن پائلٹ تھے، لیکن مہاراشٹرا میں ایسا لگ رہا ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت کی موت کو لے کے آدتیہ ٹھاکرے کو بلیک میل کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے کی گورنمنٹ کو گرانے کی ایک کوشش ایسا لگ رہا ہے کہ عین قریب شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے کو ایسا یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح گورنمنٹ کو گراتے ہوئے BJP آگے بڑھ رہی ہے، وہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا کہ آندھرا اور تلنگانہ کو بھی پہنچ سکتی ہے۔ آندھرا میں معاملہ ایسا ہے کہ جگن موہن ریڈی کے اوپر پہلے سے کافی سارے کیسز ہیں، حوالہ کے کیسز ہوں یا بریف کیس کمپنیز کے کیسز ہوں، اس سے ریلیٹڈ جگن موہن ریڈی کے یا ڈسپرپورشنیٹ ایسٹ کا معاملہ ہے، تو اس میں جگن موہن ریڈی کے اوپر کیسز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پرانے کیسز کو ہی پھر نئے بنا کر ان کی گورنمنٹ پہ حملہ کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے BJP۔ اگرچہ کہ تلنگانہ میں یا KCR پہ کوئی ایسا زیادہ کیسز نہیں ہیں، لیکن
यहाँ बताया जाता है कि KCR को भी यहाँ पे डरा के धमका के ये कोशिश हो सकती है कि इनकी गवर्नमेंट को भी ख़तरा ला सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे जिस तरह गुज़िश्ता हफ्ते JP नड्डा जो BJP के प्रेसिडेंट हैं वो दौरा करे थे तेलंगाना का, तो वहाँ पे ये बताने की कोशिश हुई कि तेलंगाना में, आंध्रा तेलंगाना में जो पानी का मसला चल रहा है उससे BJP कैसा फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा या पायलट प्रोजेक्ट था KCR का, उसमें 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें मज़ीद इजाफा करके 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। तो वहाँ BJP की जानिब से ये बात उठाई जा रही है कि 40,000 करोड़ रुपए का KCR ने स्कैम किया, या तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट की तरफ से ये एक 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे तो चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या दूसरे कोई मसलों में हाई कोर्ट भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। तो हाई कोर्ट की तरफ से एक KCR की गवर्नमेंट को वहाँ पे एक ख़तरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखिए कि कर्टिसी मीटिंग हुई थी किशन रेड्डी की मरकज़ी ममलकती वज़ीर बराए दाखिला की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक खैर सगाली मुलाकात के तौर पे उसे पेश किया जा रहा है, लेकिन उसे भी इस तनाजुर में याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर जो बात आती है वो ये है कि डबल बेडरूम हाउसिंग स्कैम में 7 लाख घर देने का वादा था KCR गवर्नमेंट का, अभी तक शायद 50,000 घर रेडी हुए हैं। तो वहाँ पर भी स्कैम की तरफ BJP की तरफ से एक इशारा किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह मोदी साहब रोज़गार फराहम करने में नाकाम हुए हैं, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ हर गवर्नमेंट या हर लीडर नाकाम हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी KCR को एक किस्म से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे इन सब हालात में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से BJP आगे जा रही है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की बात हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि हम अक़ल से काम करें, होश से काम करें, बजाय इसके कि जोश में काम करके अपने आप को ख़तरे में मुब्तला करने से बेहतर यही होगा कि हम सोच समझ कर आगे बढ़िए। इसलिए कि अगर देखेंगे तो यूपी में पाकिस्तान के वीडियोस भी, चूँकि ईद का मौका था तो ईद के मौके पे पाकिस्तान के वीडियोस भी यहाँ पे ऐसा बताए जा रहे थे जैसा कि ये चीज़ हिंदुस्तान में हुई है, कुर्बानी से रिलेटेड वीडियोस जो थे। तो ये हर किस्म की साजिश हो रही है, लेकिन साजिशों पे हम अपनी गहरी नज़र रखते हुए किस तरह बच सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए अगर हम, बेहतर यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम को छोड़ें, आप अपने मज़हब को थामे रखिए। इसलिए कि BJP इंसानी फितरत है, जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप है सो अल्लाह की डोरी और मजबूती से थाम लेते हैं। हम मजबूती से अगर डोरी, मज़हब की डोरी भी थाम लेंगे तो हमारे पे फंडामेंटलिज्म का या कम्युनलिज्म का एक इल्ज़ाम लगते जा रहा है। लेकिन हम अपने मज़हब को साथ साथ लेते हुए अपने आगे के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उस पर अगर हम तवज्जो देंगे तो मेरा मानना यह है कि हमारे लिए यकीनन अब आइंदा यहाँ से अगर हम होश से काम लेंगे तो हिंदुस्तान एक अभी तक भी बेहतरीन जगह थी, अब आगे भी चल के ये बेहतरीन जगह हो सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं आपका इस बात से इन चंद बातों के साथ यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हुए इस हफ़्ते रुख्सत लेता हूँ। आइंदा हफ़्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफ़िज़।